أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے واسطے جہنم کے بہت زیادہ جنوں کو اور انسانوں کو. جہنم میں بہت زیادہ جن بھی جائیں گے اور بہت زیادہ انسان بھی جائیں گے. اس میں آتا ہے اللہ پاک نے جنت سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا، اور جہنم سے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا. ان قیامت کے جب سب مومن ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جگہ بچ جائے گی. اللہ پاک کسی اور مخلوق کو پیدا فرما کے پھر جنت کو بھریں گے. اور اسی طرح جب سب مشرک کافر جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں جگہ بچ جائے گی. اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جنت ہے. تو اللہ پاک پھر جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پاؤں جو کہ اللہ کی شان کے لائق ہے اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے تو پھر جہنم کہے گی اللہ میں بھر گئی. تو جنت بھائیوں اللہ پاک کی رضا ہے اور جہنم اللہ پاک کی ناراضگی ہے. دنیا کی ساری خوشیاں بھی جنت کے ایک لمحہ خوشی کے برابر نہیں ہیں، اور دنیا کی ساری غمیاں پریشانیاں جہنم کے ایک لمحہ پریشانی کے برابر نہیں ہیں. دن قیامت کے جو جنت کے اندر چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں، جو جہنم میں گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو دن قیامت کے محض اپنے فضل و کرم سے اور اس قرآن کی برکت سے جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور بغیر حساب کے نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، کہ جب اللہ سے تم کو سوال کرو نا تو پھر کیا کرو؟ جنت الفردوس مانگا کرو. جب بھی کچھ ہے مانگو جنت الفردوس مانگو. فإنه اوسط الجنہ، جنت الفردوس سب جنتوں سے بہترین جنت ہے. وأعلی الجنہ، سب جنتوں سے بلند و بالا جنت ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے رحمان کا. تفجر منہ انہار الجنہ، وہی سے جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں جو ساری جنت میں آتی ہیں. پانی تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ جنوں کو انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ کون سے جن ہیں، وہ کون سے انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ یہی بتلا رہی اللہ پاک نے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں. یہ جائیں گے. دل ہیں سمجھتے نہیں. دنیا کی ہر بات سمجھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، معاشرتی علوم، کاروبار، سب لین دین سمجھتے ہیں. دنیا سمجھتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان کو نہیں سمجھتے، حق کو نہیں سمجھتے. ان کے دل ہیں لیکن دلوں میں سمجھتے نہیں ہیں. دین سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا، باقی ہر شے سمجھ آتی ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں. دنیا کی ہر شے کو دیکھتے ہیں، قرآن نہیں نظر آتا، نبی کا فرمان نظر نہیں آتا، اللہ پاک کی توحید کے دلائل نظر نہیں آتے. تھوڑے اللہ پاک کی توحید کے دلائل ہیں. یہ آسمان کب سے کھڑا ہے، رنگت بھی نہیں بدلی، بغیر سارے کھڑا ہے. کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی دلائل.
دلیل ہے. جہاں سورج ستارے روشن ہیں، ان کی روشنی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ اپنے اپنے وقت پہ چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. پہاڑ کھڑے ہیں، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ پاک کی توحید کا اعلان کر رہا ہے. ہر شے دیکھتے ہیں لیکن اللہ پاک کی توحید کے دلائل نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں کانوں سے سنتے نہیں. ہاں، اور بڑا کچھ سنتے ہیں، دین کی باتیں نہیں سنتے، قرآن ہی اچھا لگتا. اللہ اکبر کبیر. اللہ پاک کی توحید کے دلائل نہیں سنتے، توحید پسند نہیں ہے، توحید اچھی نہیں لگتی، یہ نہیں سنتے. فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح ہے. کون ہیں یہ؟ انسان نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ جانوروں کی طرح ہے، جن کے دلوں میں حق نہیں اترتا، آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کانوں میں حق بات نہیں جاتی. یہ کیا ہے لوگ؟ یہ جانوروں کی طرح ہے. جانور ہی سمجھو ان کو. جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں، پیٹ بھرتے، اس طرح ان کا کام ہے بس کھانے پینے پیٹ بھر رہے ہیں بس. جانور بلکہ بل ہم اضل، ظالم جانوروں سے بھی بدتر ہے. پہلے فرمایا جانوروں کی طرح ہے، یہ جانور کھاتے پیتے پیٹ بھر لیا بس سو گئے. اسی طرح ان کا کام ہے، کھا لیا پی لیا پیٹ بھر لیا سو گئے. فرمایا نہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہے. اللہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اپنے عارضی مالک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. کتا اپنے مالک کو جانتا ہے، بھینس اپنے مالک کو، بکرا چھتر، جانور اونٹ اپنے مالک کو جانتے ہیں. بلکہ کئی جانور ایسے ہیں جو اپنے مالک کی مرضی کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. ایسے جانور بھی ہیں. لیکن یہ اپنے مالک کی، سچا مالک اس کی بات نہیں مانتے. اس لیے کیا ہے؟ یہ جانور سے بدل. جانور بھی اپنے مالک کو جانتے پہچانتے، اپنے باپ مالک کی بات مانتے، عارضی مالک. یہ سچے مالک کی بات نہیں مانتے، یہ جانور سے بدتر ہے. آدمی بازار سے ہانڈی خرید کے لاتا ہے، اس لیے لاتا ہے کہ اس میں سالن پکائیں گے، گوشت پکائیں گے. تو جب تک وہ ہانڈی سالن تیار کرتی ہے، گوشت تیار کرتی ہے، تو مال اس کی کیا کر رہا ہے؟ قدر کرتا ہے ہانڈی کی، بلکہ صاف کر کے احترام بلند مقام پہ رکھتا ہے. تو اگر ہانڈی چولہے پہ آگے آگ بجھائے یا ہانڈی میں سوراخ ہو جائے تو پھر مالک اس کی قدر ہے نہیں کرتا. تو کرتے ہیں اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، کیوں؟ مقصد پورا نہیں کیا. جس مقصد سے لائی گئی تھی وہ مقصد جب تک مقصد پورا کرتی تھی ہانڈی قدر تھی، جب مقصد پورا نہیں کیا ہانڈی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. آدمی بازار سے فریج خرید کے آتا ہے، ٹھنڈا پانی پیئیں گے. جب تک فریج ٹھنڈا پانی کرتی ہے مالک قدر کرتا ہے، فریج کی صاف کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے. تو جب فریج ٹھنڈا پانی نہیں کرتی، مالک قدر نہیں کرتا، بلکہ کہاں جاتی ہو؟ کباڑ خانے میں جاتی ہے، گھر میں نہیں جانے دیتا، باہر پھینک دیتا ہے. آدمی بھینس خرید کے لاتا ہے منڈی سے، اس لیے دودھ پیئیں گے اس کا. تو جب تک بھینس دودھ دیتی ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. پھونپھا بھی برداشت کر لیتا تھوڑی بہت، چل دودھ دے رہی ہے نا، چلو کوئی نہیں، پھونپھا کرتے دودھ دے بالٹے پر نہیں. تو اگر کوئی بھینس دودھ نہ دے، جس کے مطلب پتہ لگ جائے اس بھینس نے دودھ دینے ہی نہیں، تو پھر مالک کو گھر میں رکھے گا، کہاں جائے گی؟ وہ کچڑ خانے جائے گی، عیسائیوں کے جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جو لوگ اللہ کی بات کریں گے، بندگی کریں گے، اللہ ان کی قدر کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں ان کو جنت نصیب کرے گا. اور جو اللہ کی بات نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کوئی قدر نہیں کرے. اللہ فرما رہے اولئک هم الغافلون، یہ لوگ کیا ہے؟ یہ غافل ہے. لوگ غافل ہیں، اللہ یاد نہیں ان کو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے. آدمی کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا تھا. ایک لمحہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں. اللہ کیسی نام والی بات ہے کہ تم میرا ذکر کرو پھر میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جسے اللہ یاد کرے، جس کا اللہ ذکر کرے، تو اس کے شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب فلاں بادشاہ نے فلاں صاحب کو یاد کیا ہے، کتنا اونچا بندہ.
جس کو بادشاہ یاد کرے اونچا ہے، تو جس کو بادشاہوں کا بادشاہ یاد کرے وہ کتنا اونچا ہوگا. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس کو ذکر کو نازل کرنے والے، ہم اس کے محافظ. قرآن ذکر ہے اللہ پاک کا. نماز ذکر ہے. نماز بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، قرآن بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ خوش ہو جائے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. واسطے اللہ کے نام ہیں اچھے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھے ہیں، سونے ہیں. اچھے نام ہیں، سونے نام ہیں جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے اللہ پاک کے 100 نام بیان فرمائے ہیں. کتنے؟ 99 نام اللہ کے نبی نے اللہ پاک کے بیان فرمائے ہیں. ذاتی نام جو اللہ پاک کا وہ اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے. اللہ کو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، سے اللہ کے نام اچھے. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو. پھر آگے پکار بار بار آ رہی ہے قرآن کے اندر. اللہ پاک کو پتا تھا کہ ایسے زمانہ آئے گا، لوگ آئیں گے کہ مجھ کو چھوڑ کر نبیوں کو پکاریں گے، ولیوں کو پکاریں گے، مخلوق کو پکاریں گے. یہ پکار بار بار آ رہی ہے. پکارو تم کس کو؟ تو یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ پاک کی طرف. فَادْعُوهُ، اس کو پکارے. کیا لکھا ہے رمانا جی؟ انہوں نے کیا لکھا پانا؟ بس پکارو اس کو. کس کو؟ کسی نبی کو نہ پکارو، ولی کو نہ پکارو، پیر فقیر کو، فرشتے، کسی کو نہ پکارو. جب بھی پکارو بھائیو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. لوگ پھر بھی نبیوں ولیوں کو پکار رہے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے یا حبیب اللہ، کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم، کوئی کہتا ہے یا علی. یہ پکارے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں بھائیو، میں نے پہلے بھی آپ کو مسئلہ کھول کے بتلایا ہے کہ اگر کسی نے یا رسول اللہ اس نیت سے کہا کہ اللہ کے رسول میری پکار سن رہے ہیں، شرک ہے. یاد رکھنا، سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کی صفتیں سننا. اگر کسی نے اس نیت سے یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں گے یا کرتے ہیں تو شرک ہے، کیونکہ مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذمہ ہے. اگر کسی نے اس نیت سے یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے، شرک ہے. ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ اگر کسی نے اس نیت سے یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول ہر شے جاننے والے ہیں، یہ بھی شرک ہے. ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اسی طرح یا غوث اعظم، یا علی، یہ بھی شرکیہ جملے ہیں. پکار جو ہے میرے بھائیوں کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. پکار یہ بھی یہاں بھی کیا ہے؟ فَادْعُوهُ، اس کو پکارو. اب سنو قرآن. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. دوسری ہے قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، محبوب کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو جس نام سے ہی پکارو گے اللہ کے سب نام اچھے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا قل انما ادعو ربی، محبوب کہہ دو کہ میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں بس. ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، مسجدوں میں کس کو پکارو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. کس کو پکارو؟ اس کا مطلب یہ نہیں مسجدوں میں تو اللہ کو پکارو اور مسجدوں سے باہر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار لو. اشکال سا پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ باقی مہینوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، زیادہ گناہ ہے. باقی دنوں میں گناہ ہے. حج کے دنوں میں حاجی صاحب سے اگر گناہ کرے تو کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے جی. مسجد سے باہر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، لیکن مسجد کے اندر تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا بہت بڑا شرک ہے. یہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، کہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ یہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کی. تو ان کی مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، نہ نبی کو نہ ولی. کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا. دن قیامت کے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ قرآن نے بتلایا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم،
کہ ہم پہ اللہ نے احسان کر دیا، ہم کو اللہ نے جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ اللہ کس نے بچایا؟ نبی نے، ولی نے، یہ نہیں، یا ہم نہیں بچے، کسی نے نہیں۔ فمن اللہ علینا، اللہ کا یہ احسان ہے ہم پہ کہ وَوَقَانَا عذاب السموم، جہنم کی گرم ہواؤں سے اللہ نے ہم کو بچایا، اللہ نے بچایا ہے۔ کیوں بچایا؟ انا کنا من قبل ندعو، دنیا میں ہم اللہ کو پکارتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ یہ پکار کی برکت ہے کہ اللہ سے مانگے پکارتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیو، تو اللہ کو پکارے گا، خالص اللہ کو پکارے گا، تو اللہ پاک اس کو کیا کرے گا؟ قرآن ہے کہ جہنم کی گرم ہواؤں سے اللہ بچائے گا۔ ہواؤں سے بچ گیا، ساری جہنم سے ہی بچ گیا، ہواؤں سے بچ گیا، جہنم کی ساری جہنم سے ہی بچ گیا، تو جہنم سے بچ گیا پھر کہاں جائے گا آدمی؟ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی پکار کی برکت ہے۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کو نہیں پکارا، کسی اور کو پکارتا رہا، یا اللہ کو بھی پکارا کسی اور کو بھی پکار لیا، شرک کی ملاوٹ کر دی پکار میں، تو وہ جہنم کی گرم ہواؤں سے نہیں بچے گا۔ میرے بھائی، قرآن بتا رہا ہے کہ جو اللہ کو پکارتا رہا خالص دنیا کے اندر، اللہ سے مانگتا رہا، اس کو اللہ پاک جہنم کی گرم ہواؤں سے بچائیں گے۔ ہواؤں سے بچ گیا، جہنمی سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر عقلی دلائل بیان فرما کے، نقلی دلائل بیان فرما کے مسئلہ توحید کو سمجھایا مختلف طریقوں سے۔ عقلی دلائل کہ عقل سے اللہ کو پہچانو، عقلی دلائل دی اللہ نے قرآن کے اندر۔ نقلی دلائل پچھلے نبیوں کے ولیوں کے حالات و واقعات بیان کر کے اللہ پاک نے مسئلہ توحید سمجھایا کہ پیچھے جو نبی تھے نا ولی سارے، ان سب کا مسئلہ توحید پہ اتفاق تھا، اختلاف نہیں تھا۔ یہ نقلی دلائل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں مثالیں بیان کر کے مسئلہ توحید سمجھایا، مثالیں بیان کر کے۔ اللہ پاک 17ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، 17واں پارہ، کہ جو جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ، خواہ نبیوں کو پکارتے ہو، خواہ ولیوں کو، خواہ زندوں کو، مردوں کو، فرشتوں، جس کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے، زور ٹلا کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ 17واں پارہ، یہ سارے اکٹھے ہو گے، زور لگا کے، ٹل لگا کے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی، مکھی کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں، مکھی کیا ویلیو مکھی کی، لیکن مکھی بھی ویسے نہیں بنتی۔ مکھی کو بنانے کے لیے بھی پہلے مکھی کا وجود بنانا پڑے گا، پھر مکھی کے وجود کی مشینری اس کے اندر سیٹ فٹ کرنی پڑے گی، پھر جان ڈالنی پڑے گی، پھر مکھی بنے گی۔ اللہ پاک نے کہا مکھی بھی چھوڑو، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر ان کے آگے سے مکھی کھانا چھین کے لے جائے تو یہ کہ مکھی سے چھنا ہوا کھانا لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے مکھی کی مثال بیان فرما کے مسئلہ سمجھایا کہ جو مکھی سے چھنا ہوا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، وہ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا اس لیے کمزور ہے کہ مانگت ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے اس لیے کمزور ہے کہ مکھی سے چھنا ہوا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتا۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو یا کسی اور کو جنہوں نے اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا۔ حاجت روا بھائی کون ہے؟ سارے بولو کون ہے حاجت روا؟ مشکل کشا کون ہے؟ ضرورتیں پوری، وہ سارے بولو، جو نہیں بولے وہ لکھ لے گا، یہ نہیں بول رہا، یاد رکھنا۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ضرورتیں حاجتیں پوری کون کرتا ہے؟ پریشانی کون کرتا دور کرتا ہے؟ خوشحالی کون دیتا ہے؟ خوشحالی کون دور کرتا ہے؟ ہر چیز کون عطا کرتا ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو سارے کے سارے، یہ قرآن والا عقیدہ ہے، نبی کے فرمان والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء،
کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، ولی کو، فرشتے، کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنایا، تو فرمایا کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے۔ پہلے مکھی کی مثال بیان فرمائی، اب کس کی؟ 20واں پارہ، مکڑی کی مثال، ان کی مثال مکڑی کی، یعنی ان کو ایسے سمجھو جیسے یہ مکڑی ہیں۔ مشرک کو اللہ پاک نے قرآن میں مکڑی کہا ہے۔ مکڑی کیا ہے؟ وہ ہے ویری مکڑی، مشرک مکڑی ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے اپنا گھر بنایا۔ توجہ کرنا، اللہ پاک مثال دے کے مسئلہ توحید سمجھا رہے ہیں۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا۔ جانتے ہو نا مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مکڑی اس کے لیے رہنے کے لیے کہ میں اس میں رہوں گی، یہ گھر مجھے ہوا سے بچائے گا، سردی سے بچائے گا، گرمی سے، اسی لیے بنایا رہنے کے لیے۔ یہ گھر مجھے بارش سے بچائے گا۔ اتخذت بیتا، مشرکوں نے بھی نبیوں ولیوں کو یا اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا اس لیے بنایا کہ جب ہم مشکلوں میں پھنسیں گے تو یہ نبی ولی یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے بھی اپنا مشکل کشا حاجت روا نبیوں ولیوں کو بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لوگوں سب گھروں میں سے کمزور گھر، بودا گھر جو ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر کمزور ہے، بودا ہے۔ جب بارش آئی تو مکڑی کو بارش سے نہ بچا سکا، ہوا سے نہ بچا سکا مکڑی کا گھر، مکڑی کو سردی گرمی سے نہ بچے، معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی طرح مشرک جب مشکلوں میں پھنسے، پریشانیوں میں پھنسے، تو نبیوں ولیوں کو ادھر مشکل کشا حاجت روا بنایا تھا۔ نبی ولی ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، حاجت روائی نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے یہاں مکڑی کی مثال بیان فرما کے مسئلہ توحید سمجھایا ہے کہ لوگوں جس طرح مکڑی اپنے جالے کے گھر پہ اعتماد کر کے ماری گئی، اسی طرح مشرک شرک کر کے مارے گئے، برباد ہو گئے۔ لو کانوا یعلمون، اگر مشرک جانتے تو شرک نہ کرتے، شرک کے انجام کو، سزا کو جانتے شرک نہ کرتے۔ اس لیے شرک کرتے ہیں کہ شرک کے انجام کا پتہ نہیں ہے، شرک کے عذاب کا۔ اللہ ہم سب کو بھائی شرک سے محفوظ فرمائے۔ صغیرہ شرک جو شرک اصغر جو ہے اللہ اس سے بچائے، اور جو شرک اکبر ہے جلی خفی دونوں شرک، دونوں قسموں سے جو شرک ہیں اللہ ہم کو محفوظ فرمائے بھائی۔ اللہ ہم سب کو قرآن والا، نبیوں والا، توحید و سنت والا ہم سب کو عقیدہ نصیب فرمائے۔ اسی توحید و سنت کے اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ہو گیا انشاءاللہ، وہ جیت کے گیا دنیا سے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، اللہ پاک کی توحید پہ، نبی کی سنت پہ کلمہ پڑھ کے بہت آ گئی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ جیت کے گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا دنیا سے۔ ہاں جی، اللہ کے لیے نام کیا ہے؟ اچھے نام ہے، اللہ کے سب نام اچھے ہیں۔ فدو بیا، اس کو پکارو، بہا ان ناموں کے ساتھ پکارو جو نام ہے اللہ پاک کے اچھے۔ اتنے ہیں 100 ان ناموں کے ساتھ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا ستار، یا غفار، یا حیو، یا قیوم، یہ سارے نام ہیں اللہ پاک کے۔ اللہ پاک کو پکارو، اور کس کے ساتھ پکارو؟ جو اللہ پاک کے نام ہیں اچھے، ان ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکارو۔ یہ بھی قرآن نے بتلا دیا کہ اللہ کو پکارو اور کیسے پکارو، یہ بتلا دیا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان لوگوں سے توڑ کر لو، اراض کرو، یلحدون فی اسمائہ، جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ٹیڑھا چلتے ہیں۔ قبر کی جو لید ہوتی ہے نا، اس کو بھی لید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا چلتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا چلنا کیسے ہے کہ الہ جو ہے یہ اللہ پاک کا نام ہے، صفت الہ۔ تو مکے مشرک نبیوں ولیوں کو بھی الہ سمجھتے تھے، یعنی اللہ پاک کے نام کو دوسروں پہ سیٹ فٹ کرنا، یہ الہاد ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام کے الہ، الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ کون ہے؟ کیا ہے؟ ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ کیا ہے؟ ایک الہ ہے۔ اللہ پاک کی صفت ہے۔ جو مکہ کے مشرک نبیوں ولیوں کو بھی الہ سمجھتے تھے، یا جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں عبد القادر
عبد القادر نام ہے، کیا کہتے ہیں قادر کہہ دیتے ہیں اس کو، لفظ عبد کو کاٹ دیتے ہیں. یا کسی کا نام ہے عبد الجبار تو عبد کو کاٹ کے جبار کہہ دیتے ہیں. یا کسی کا نام ہے عبد الستار، عبد کو کاٹ کے ستار کہہ دیتے ہیں اس کو. تو میرے بھائیوں اگر کوئی عادتاً یہ کہتا ہے، عادت پڑی ہے، پھر بھی گناہ ہے، کہنا نہیں چاہیے. کسی کا نام عبد الغفار ہے، اس کو کیا کہو؟ عبد الغفار، غفار کے بندے. غفار کون ہے؟ اللہ پاک کی صفت ہے. عبد الجبار نام ہے، اس کو جبار نہ کہو. جبار کون ہے؟ اللہ ہے. عبد القادر، قادر نہ، قادر کون ہے؟ اللہ پاک کا نام ہے، صفات ہے. قادر اللہ ہے. عادتاً بھی نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے. اگر کوئی یقین رکھ کے کہے گا کہ واقعی یہ قادر ہے، واقعی جبار ہے، واقعی غفار، یہ شرک ہے، یاد رکھنا ہے. یقین سے کہے گا، عقیدہ رکھ کے کہے گا عبد القادر یہ کیا ہے؟ یہ قادر ہے. اور عبد الجبار یہ جبار ہے واقعی جی، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے بھائی. اور دوسرا الہار یہ ہے کہ جو نام اللہ پاک کے قرآن کے اندر، نبی کے حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ پاک کو پکارنا. جس طرح ایران کے فارس کے لوگ خدا کہتے ہیں اللہ پاک کو، یا ہندو کیا کہتے ہیں؟ بھگوان، اور انگریز کیا کہتے ہیں؟ گاڈ. تو ان ناموں سے بھی پکارنا چاہیے. یہ بھی الہار ہے. جو قرآن کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر اللہ کے نام آئے ہیں، تو ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارنا چاہیے. میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلمہ عربی میں ہے، اس کو عربی میں پڑھا جائے گا، کسی اور زبان میں نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں جی؟ اذان کس میں ہے؟ کسی اور زبان میں پڑھ لو ہو جائے گی. اردو میں پڑھ لو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا کہے جی، گھر پہ جانے کو تو یہ اذان رکھی کی تھے، تجھے کون اذان بدلنا ہے؟ اگر نماز ہم پڑھ دیں کس میں آئی؟ عربی زبان میں. اگر اردو میں پڑھ لیں سب تعریف اللہ کے لیے نہیں نا ہے. درود کس زبان میں ہے؟ عربی میں. کسی اور زبان میں نہیں. تو جمعہ خطبہ یہ بھی عربی میں ہے، یہ بھی عربی میں پڑھا جائے گا. اس طرح بھائیو اللہ کے نام جو عربی میں ہیں اور قرآن و حدیث میں ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا. سمجھا گی نا بات؟ جس طرح کلمہ عربی میں پڑھا جائے گا، کسی اور زبان، نماز عربی میں ہے، اذان تکبیر عربی میں ہے، تو اسی طرح اللہ پاک کے جو نام عربی میں ہیں اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے گا. کسی اور نام سے اللہ پاک کو نہیں پکارا جائے گا. فرمایا کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھا چلتے ہیں فی اسمہ، اس کے ناموں میں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب سزا دیے جائیں گے جو یہ کرتے ہیں. جو اللہ کے ناموں میں الحال کرتے ٹیڑھا چلتے ہیں، ان کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن کو اللہ پاک فرما رہے ہم نے پیدا کیا، ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو رہنمائی کرتی ہے ساتھ حق کے، اور ساتھ حق کے وہ کیا کرتے ہیں؟ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتی ہے. اس سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت ان لوگوں سے کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک قیامت تک اس امت کے اندر علماء حق آتے رہیں گے اور حق بیان کرتے رہیں گے، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے رہیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، اب آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو اس جگہ سے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. لا یعلمون، وہ لوگ ہماری آیات کی تکذیب کی جنہوں نے، تو ہم کیا اللہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ پکڑے، اور وہاں سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، علم بھی نہیں ہوگا کہاں سے پکڑیں گے ہم ان کو، یہ بھی ان کو نہیں پتا. اللہ پاک کی گرفت یکدم بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کا قانون ہے کہ اللہ پاک مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ پاک پکڑ لیتے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے مولوی صاحب بیٹھے ہی مر گیا، بیٹھے ہی سی سنتے ہی مر گیا، رات کو سویا تھا مولوی صاحب اٹھے ہی نہیں، بازار میں گیا بس. تو بس جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ظالم کے لیے کافر مشرک جب اللہ پاک کی پکڑ آ جاتی ہے بس پکڑ لیتا ہے. تو جب اللہ پکڑ لے بھائیو، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ سے کوئی چھڑا سکتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے. ہماری جیلوں میں سے نہیں چھوڑ سکتے یہ چھوڑتے رل مل کے ہی چھوڑتے ہیں، یہ فرار ہو جاتے ہیں. اگر کنٹرول سے نہیں نکل سکتے، چھوڑ سکتے.
اللہ کی جیل سے اللہ کی پکڑ سے کون چھوٹ سکتا ہے؟ نہ اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ سکتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکتا ہے. میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑے چھڑا رہے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ جو صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی طاقتور ہے، اللہ کمزور ہے. یہ صحیح نہیں. اپنے پاس ہی جو یہ کسی قرآن کا ترجمہ یا کوئی حدیث کا ہے، یہ اپنے پاس ہی جملے اس قسم بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا تو نہیں سکتا. دن کی آمد کی اللہ پاک کے محبوب اللہ کے حکم سے اذن سے شفاعت کریں گے اپنی امت کی. اللہ کے محبوب اپنے محبوب کی شفاعت اپنے محبوب امت کے بارے میں قبول فرمائیں گے. لیکن اللہ ان کو چھوڑے گا جو اللہ کو چھوڑنے منظور ہوں گے. جو اللہ کو چھوڑنے منظور نہیں ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات اللہ کو چھوڑنے منظور ہوں گے پہلے اللہ کے علم ان کو چھوڑ دیا جائے گا. افمن حق علیہ اٹھاؤ 23واں پارہ. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے متعلق اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. افانت تنقذ من فی النار، محبوب تو اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا. یہ قرآن ہے. بناؤ عقیدہ قرآن کے مطابق. افمن حق علیہ کلمۃ، جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت، جو فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جائے گا، محبوب اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا. اللہ ہی بچائے تو بچائے، ورنہ آگ سے کوئی نہیں بچائے گا. یاد رکھنا، اللہ بچائے تو بچائے. نبی ولی علماء شفاعت کریں گے اللہ پاک کی اذن سے، اللہ پاک کے حکم سے. لیکن اللہ پاک ان کو چھوڑے گا تو اللہ کو چھوڑنے منظور ہوں گے. تو اللہ کو چھوڑنے منظور نہیں ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یاد رکھنا، یہاں بھی اللہ کا آرڈر ہے. والامر یومئذ، دن قیامت کے کس کا آرڈر چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا. اللہ کا ان الحکم الا للہ. یہاں بھی کس کا حکم ہے؟ لا یشرک فی حکمہ احد. اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ نبی کو نہ ولی کو، کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کا حکم چلتا ہے. والامر یومئذ، دن قیامت کے کس کا حکم چلے گا؟ کس کا آرڈر چلے گا؟ اللہ کا آرڈر چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو. ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. اللہ پاک فرمائے میری تدبیر کیا ہے؟ اللہ پاک کی تدبیر کے مقابلے میں پوری مخلوق کی تدبیریں کمزور ہیں. اللہ پاک کی تدبیر کیا ہے؟ مضبوط ہے. اللہ پاک کی تدبیر کا پوری مخلوق کی تدبیریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. نمرودیوں کی تدبیر کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرا دیا. اللہ پاک کی تدبیر کیا تھی؟ اللہ پاک نے شعلہ مار دی، آگ کو ابراہیم پہ گل و گلزار بنا دیا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا اور پھر قافلے والوں کے ہاتھ فروغ کر دیا. یہ ان کی تدبیر ہے. یوسف ذلیل و خوار ہو جائے، اللہ پاک کی تدبیر. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا کے انہی بھائیوں کو بھکاری کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. تو مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کی تدبیر کا؟ فرعونیوں کی تدبیر 15 لاکھ فرعونی تعاقب میں ہیں کہ بنی اسرائیل آج ختم ہو جائیں گے، آخری دن بنی مارے جائیں گے. ہاں جی، اللہ پاک کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ پاک کا پروگرام کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پانی میں سے بچا کر، فرعونیوں سے بچا کر فرعونیوں کو پانی میں غرق کیا جائے. تو پھر یہی ہوا، بنی اسرائیل بچ گئے، اللہ نے بچا لیا. اور فرعونی کہاں غرق ہوئے؟ پانی میں. یہ اللہ پاک کی تدبیر ہے. 4000 یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا کہ شہید کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ ان کی تدبیر ہے. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. یہ کس کی تدبیر ہے؟ 100 کافر ہجرت کی رات تلواریں لے کے آئے. 100 کافر، 100 تلواریں. نبی کے مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیرا پا لیا. نبی باہر آئے گا، شہید کر دیں گے. یہ ان کی تدبیر ہے. اللہ پاک کی تدبیر کی. اللہ پاک نے کافروں کی آنکھوں میں مٹی پا کے اپنے محبوب کو کافروں کی تلواروں سے اندر سے نکال لیا. یہ کس کی تدبیر ہے؟ اللہ کی تدبیر ہے بھائی. اللہ کی تدبیر کامیاب ہے. باقی سب مخلوق جیسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے جو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اللہ ہوتا ہے. بس جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہے وہ نہیں ہوتا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے واسطے جہنم کے بہت زیادہ من الجن والانس، جن و انسانوں کو. لہم قلوب لا یفقہون، بواسطے ان کے دل ہیں لا یفقہون نہیں سمجھتے ان دلوں کے ساتھ. وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لا یبصرون، بواسطے ان کے
آنکھیں ہیں لا یبصرون ابھی نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے، ولہم آذان لا یسمعون بہ واسع ان کے کان ہیں نہیں سنتے ان کانوں سے، اولئک کالانعام یہ لوگ کیا ہیں جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہے بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون یہ لوگ غافل ہیں، وللہ الاسماء الحسنى سے اللہ کے نام ہیں اچھے، فادعوا پکارو تم اس کو بھی ان ناموں کے ساتھ، وذر الذین اور چھوڑ دو لوگوں کو یلحدون جو الحاد کرتے ہیں فی اسماء اس کی ناموں میں، سیجزون ما یعملون ان قریب سزا دیے جائیں گے وہ لوگ جو وہ کرتے ہیں، وممن خلقنا اور جن کو ہم نے پیدا کیا ایسا ایک گروہ ہے یہدون بالحق جو رہنمائی کرتا ہے ساتھ حق کی، وبالحق جو ساتھ حق کی انصاف کرتا ہے، والذین کذبوا اور وہ لوگ جو تکذیب کی ہماری آیات کی، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ان قریب ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو وہاں سے جہاں سے وہ نہیں جانتے، واملی لهم میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، مہلت دیتا ہوں اپنے نافرمانوں کو باغیوں کو، ان کیدی متین بے شک میری تدبیر کیا ہے مضبوط ہے۔ جزاکم اللہ، چائے وغیرہ کا انتظام ہے بھائی، سب ساتھی چائے پی گئی جائے۔